बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और रोज़े रखते होंगे, ईद की तैयारियां कर रहे होंगे, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखते होंगे और इम्तहान की तैयारी भी कर रहे हैं। तो आज हम पिछले लेक्चर से आगे चलते हैं और जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने पैमरा का जिक्र छेड़ा था और कुछ काफ़ी तफसील से बात की थी कि पैमरा कब बना, क्यों बना, इसके पीछे क्या थॉट था और क्यों सोचा गया कि रेगुलेट किया जाए अथॉरिटीज़ को और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। और बनाने वाले ने मुशर्रफ ने तो इस ख्याल से सब कुछ किया था कि वो उसको प्रोजेक्ट करेगा मीडिया में, अगर मीडिया ही उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुआ और फिर मुशर्रफ को उसका नुकसान ही हुआ, मगर आम लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। उसका एक बहुत वाइड वैरायटी ऑफ थिंग्स देखने को मिली, चॉइस बढ़ गया और लोग मुख्तलिफ चैनल्स देख सकते थे, एंटरटेनमेंट और न्यूज़ के। और फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ कोर्स, जर्नलिस्टों को, रैंकर, टेक्नीशियन, नॉन एडिटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सब बहुत सारी जॉब मिलती है। अच्छा, उसको बनाने के लिए, उसको रेगुलेट करने की जो अथॉरिटी जो बनाई गई, तो उसके ज़िम्मे बहुत सारे काम थे कि वो किस तरह ब्रॉडकास्टिंग को सेटअप करने, इस्टेब्लिश करने और उसकी ऑपरेशन को रेगुलेट करेगी। तो उससे आगे चलते हैं, जहाँ तक हमने बात की थी। तो उसकी जो जिम्मेदारी है वो ये बनती है कि वो पाकिस्तान में ब्रॉडकास्ट मीडिया के क़याम, उसके ऑपरेशन और उसके डिस्ट्रीब्यूशन जो सर्विसेज हैं उसको रेगुलेट करें। यानी ना सिर्फ ये कि लाइसेंस इशू करे, बल्कि उसकी जो प्रोग्रामिंग है और जो चीज़ अपलोड होती है और जो लोगों को दिखाई जाती है उसमें भी नज़र रखे और उसको कायदा ज़वाबित के मुताबिक चलाने की लिए कोशिश करें। और फिर ये और इसमें सारे यानी ये मुकामी चैनल्स और रेडियो, और फिर ये कि ज़िली सतह पे जो कायम किए जाएँ, या फिर ये कि जो कौमी सतह पे, आलमी सतह पे और इंटरनेशनल लेवल पे जो ब्रॉडकास्टिंग एस्टेब्लिशमेंट्स बनाई जाएँ, इस्टेब्लिश की जाए ब्रॉडकास्टिंग हाउसेज और कंपनीज, उनको रेगुलेट करें। तो फिर ये है कि अथॉरिटी जो है उस पर हम बात करते हैं आज कि इसका हुकूमत के साथ क्या ताल्लुक़ बनता है। अथॉरिटी ज़ाहिर है कि हुकूमत ने कायम की और इसके रूल्स एंड रेगुलेशन, स्पेसिफिकेशंस भी, SOPs भी हुकूमत ने बनाए। अथॉरिटीज़ एज सच हम सोचते हैं कि जो अथॉरिटी होगी वो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होगी, इंडिपेंडेंट इन इटसेल्फ, मगर ऐसा नहीं है। हुकूमत जो अपने अरकान उससे ऑपरेट करने के लिए रखती है, उसमें से ज़्यादातर लोग हुकूमत के अपॉइंटेड होते हैं। तो उनमें ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं, उनमें से उनमें फ़ौजी भी, कोर्स रिटायर्ड फ़ौजियों को भी लिया जाता है, क्योंकि एक डेफिनेटली वो क्योंकि डिसिप्लिन ज़िंदगी गुजार चुके होते हैं, इसलिए वो अच्छे मैनेजर साबित होते हैं। फिर इसके अलावा उसमें कुछ आम आर्ट के फील्ड से और सहाफ़त के फील्ड से भी कुछ लोग ऑफ कोर्स लिए जाते हैं, जैसे फैसल शेख जान का नाम आपने सुना होगा, ही इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेबल मीडिया मैन, वो भी इसके मेंबर हैं। तो इस तरह एक उसका एक फॉर्मेशन बनती है उसको अथॉरिटी को चलाने के लिए। लेकिन हुकूमत जो है वो अथॉरिटी का उसका रिलेशनशिप भी है कि अगर हुकूमत चाहे तो हुकूमत कोई भी डायरेक्टिव इशू कर सकती है अथॉरिटी को कि आपने यूँ करना, और अथॉरिटी जो है वो उसको रेजिस्ट नहीं कर सकती अगर कहीं खतरा पैदा हो। जैसे होता ना कि कोई अगर मेंबर कहे या कोई अथॉरिटी ये कहे कि जनाब ये तो कायदा ज़वाबित आपने जो हमारे साथ तय किए थे ये डायरेक्टिव्स के मुताबिक नहीं है, इवन देन द गवर्नमेंट्स डायरेक्टिव प्रिवेल्स, यानी फिर भी हुकूमत के डायरेक्टर को सुपरमेसी हासिल होती है। तो ये रिलेशनशिप है अथॉरिटी और हुकूमत का। इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमत जब चाहे अथॉरिटी के ज़रिए मीडिया को कंट्रोल कर सकती है, उसे मुंह की नाक बना सकती है और उसे अपने हिसाब से चलने पे मजबूर कर सकती है। तो स्पेशल जैसे फ़र्ज़ करें ना, और फिर ये कि बाज़ औक़ात
ऑफ कोर्स पॉजिटिवली फर्स्ट करें वॉर हो जाती है, तो वॉर के ज़माने में अथॉरिटी कैसे काम करे, तो उसके लिए फिर हुकूमत एक नया डायरेक्टिव इशू कर सकती है कि जनाब हमारी वॉर की जो प्रोपेगेशन है, जो हमारा वॉर की जो न्यूज़ है वो यूँ चलेंगी कि इस तरह का इमेज जो है वो सामने आना चाहिए। तो फिर अथॉरिटी आगे मीडिया पीपल को और मीडिया हाउसेस को डायरेक्टिव पहुंचा देती है, या फिर हुकूमत बराह रास्त मीडिया के लोगों के साथ बात कर लेती है। तो इस तरह ये सिलसिला जो है वो चलता रहता है। इसके बाद आप देखें कि जो उसका एक पहला काम है वो है लाइसेंसिंग, कि लाइसेंस जो हैं वो किस तरह दिए जाएं और उसकी कैटेगरीज क्या होंगी। इसका एक प्रोसेस उन्होंने बनाया हुआ है, राइट। पहले हम कैटेगरीज की बात करते हैं। नंबर 1 कैटेगरी है आलमी और कौमी सतह के स्टेशन, यानी आपके पाकिस्तान के और ऐसे स्टेशन की ट्रांसमिशन जो है वो पूरी दुनिया में देखी जाती हैं, उनके लिए लाइसेंस इशू होता है। दूसरा ये कि ज़िली सतह के, जैसे लाहौर का कोई स्टेशन है, लाहौर में देखा जाए, जैसे सिटी 42 है, तो इस तरह के जो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन हैं उनको भी जो लाइसेंस है वो इशू करते हैं पैमरा। और फिर मुकामी या कम्युनिटी रेडियो और टीवी ब्रॉडकास्ट, जैसे फर्स्ट करें माइनॉरिटीज़ कोई कहती हैं कि हम एक लाइसेंस लेना चाहते हैं, ओके, या ये कि एक हेल्थ टीवी चैनल भी होता है जो सिर्फ सेहत के बारे में बात करता है, या फिर ये कि रिलीजियस चैनल्स ऑफ कोर्स आप देखते हैं। अब अथॉरिटी का प्रेरोगेटिव क्या है लाइसेंसिंग के बारे में। ये अथॉरिटी की मर्ज़ी है कि वो लाइसेंस इशू करे या ना करे, या किसी को रिजेक्ट कर दे किसी की एप्लीकेशन, या किसी को इशू कर दे। लेकिन उसका फ़र्ज़ ये है कि वो एक तरह का बैलेंस, एक्विटी और जस्टिफिकेशन ज़रूर रखे, किसी को लाइसेंस इशू करने की और किसी का लाइसेंस रिजेक्ट करने की। अब ये अथॉरिटी के इख्तियार में ये भी है कि वो किस कैटेगरी में कितने लाइसेंस इशू करती है और कब उसकी अनाउंसमेंट करती है, और किस कैटेगरी में कोई लाइसेंस इशू नहीं करती। फिर ये है कि एक सर्टन वो कहती है जैसे कि इस दफ़ा हम 30 लाइसेंस देंगे या 100 देंगे, जितने भी देंगे। तो उसके लिए जब एप्लीकेशंस तलब की जाती हैं तो अगर तो उसी अनाउंस्ड तादाद के अंदर वो आ जाएं तो फिर उनकी बाकी क्रेडेंशियल्स देख के उनको जैसा वो लाइसेंस दे दिए जाते हैं या नहीं दिए जाते। लेकिन अगर एप्लीकेशंस की तादाद बढ़ जाए तो फिर एक बिडिंग होती है, तो उस बिडिंग में फिर जिसका नाम हो और जो भी ले जाए उसकी प्राइस लगा के, तो ये एक तरीका है लाइसेंस इशू करने का। और ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है जिसको इस सारे मामले में बहुत सारे ग्रे स्केल्स हो जाते हैं, लेकिन उस ग्रेस से बचना भी अथॉरिटी का अपना एक फ़र्ज़ है कि वो उस ग्रेस से बचे और लाइसेंस जो है वो एक क्रेडेंशियल्स को देखकर और उसके हक, जिसका हक हो उसको इशू करें। उसके बाद चूँकि अथॉरिटी कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाती है, तो जो लाइसेंसी है जिसको लाइसेंस मिल गया है वो पाबंद है कि उस कोड ऑफ एथिक्स की पैरवी करे और उसकी तकलीद करे और उसके मुताबिक चले। और हर लाइसेंस याफ्ता शख्स जो है वो पैमरा के असूलों के मुताबिक काम करेगा। और दूसरा ये है कि आईन पाकिस्तान के मुताबिक, यानी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान काम करेगा, यानी कौमी, सकाफती, मजहबी कदरों और पब्लिक पॉलिसी जो है उसको ऑब्ज़र्व करेगा। यानी जो आईन पाकिस्तान में एक लाइन ड्रॉ की गई है कि सोसाइटी इस तरह रहेगी और उसमें मजहबी कदरें क्या होंगी और उसकी अखलाकियात क्या होंगी, उसका ख्याल भी रखेगा और आइन के असूलों के मुताबिक अपने चैनल को चलाएगा, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो कोई और ब्रॉडकास्टिंग मीडिया हो। फिर वो इस बात को यकीनी बनाएगा कि प्रोग्राम और प्रोग्राम में चलने वाले जो इश्तहार हैं उनमें
نہ کوئی فحش مواد ہو، نہ اس میں اریانی ہو، نہ اس میں اسٹیٹ کے خلاف کوئی بات ہو، نہ اس میں مذہبی تفرقہ بازی کو فروغ دیا جائے، اور نہ ہی کسی مذہبی سیکٹ کو یا فرقے کو تکلیف پہنچائی جائے، دہشت گردی کو فروغ نہ دیا جائے، تشدد کو آگے نہ بڑھایا جائے اور اس کو گلوریفائی نہ کیا جائے، اور پھر اخلاقیات کا خیال رکھا جائے، اور نفرت کو ہیٹڈ جو ہے ہیٹ سپیچز ہوتی ہیں ان کو براڈ کاسٹ نہیں ہوگا، نہیں کرنے کی اجازت ہے۔ جیسے کسی زمانے میں، ابھی اتنا پرانا زمانہ بھی نہیں، جب الطاف حسین کی تقریریں جو ہیں وہ براڈ کاسٹ ہوتی تھی جن میں ہیٹ سپیچ ہوتی تھی، اور پھر آخر اسٹیٹ کو ایکشن میں آنا پڑا، اور اس کی اور پھر عدالت نے بھی نوٹس لیا ساری چیزوں، تو پھر پابندی لگی کہ ہیٹ سپیچز جو ہیں وہ آن ایئر نہیں جا سکتے۔ تو اس طرح، اور پھر اخلاق سے گرے ہوئے مواد کو فروغ نہیں دینا، اور رنگ و نسل کی بنیاد پر ریشزم کی بنیاد پہ کسی طرح بھی ایک تفرقہ بازی نہیں پیدا ہونے دینی، اور نسل اور رنگ کی بنیاد پر کسی کو کنڈیم کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس کے مطابق ہی لائسنسی کو کام کرنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد لائسنسی کا یہ فرض ہے کہ وہ کاپی رائٹ کا خیال رکھے، کہ کوئی چیز اگر کاپی رائٹڈ ہے تو جس کے نام وہ کاپی رائٹ ہے اس کی اجازت کے بغیر اس کو براڈ کاسٹ نہ کرے۔ جیسے بے شمار چینل جو ہیں وہ پاکستان ٹیلی ویژن کے بنائے ہوئے نغمے، قومی نغمے خاص طور پہ براڈ کاسٹ کرتے رہتے ہیں، اور کاپی رائٹ کا اس میں کوئی خیال نہیں رکھا جاتا۔ کاپی رائٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، اور اب میں پھر بتاتا ہوں کہ آپ کوئی بھی کام کریں جو اچھا کام ہو، آپ کا اسکرپٹ ہو، آپ کا کوئی ویڈیو ہو، آپ کا کوئی سانگ ہو، کوئی فلم بنائیں، اس کا کاپی رائٹ لے لیں، تاکہ وہ آپ کی اجازت کے بغیر کوئی شخص اس کو خواہ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے حساب سے استعمال نہ کر سکے، اور آپ کا لکھا ہوا اسکرپٹ کسی اور کے کام آپ کی اجازت کے بغیر نہ آئے۔ تو پھر چینلز کو یہ بھی کرنا ہے کہ وہ کاپی رائٹ کا خیال رکھیں، اور پھر یہ ہے کہ براڈ کاسٹ ڈسٹریبیوشن اور ٹیلی پورٹنگ کا ساز و سامان اتھارٹی کی اجازت سے منگوائیں گے، یعنی جو سامان بھی آپ نے باہر سے اپنا براڈ کاسٹنگ اسٹیشن جو ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جو آپ نے باہر سے اکوپمنٹ منگوانا ہے، وہ بھی آپ اتھارٹی کی اجازت سے، تحریری اجازت سے ہی منگوا پائیں گے، یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے خود ہی منگوا لیں۔ تو اتھارٹی اس میں انٹروین کر سکتی ہے۔ اور پھر ایک اور بات کہ آپ کو جو لائسنس دیا گیا ہے اس کو آپ کسی اور کے پاس اتھارٹی کی اجازت کے بغیر نہیں بھیج سکتے، اور اس کی ری نیمنگ بھی جو ہے، فرض کریں اب کوئی ایک چینل ہے، اس کا آپ نے نام رکھا ہے ایسٹ پلس، اور پھر اس کو آپ نے بنا دیا میرر، وہ خود نہیں کر سکتے، وہ آپ اتھارٹی کے پاس جائیں گے اور ان سے تحریری اجازت لیں گے، اور لائسنس بھی کسی کو نہیں بھیج سکتے، اور اس کے جو حقوق ہیں وہ بھی کسی کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے بغیر اتھارٹی کی جا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ریگولیشن کا ایک بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے۔ اور پھر یہ کہ جو فیس جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، کہ لائسنسنگ فیس، اور ایک ہوتی ہے اس کی رینیول فیس، تجدید۔ جیسے اب موٹر سائیکل کا لائسنس ہے، ڈرائیونگ لائسنس ہے، یا کار کا ڈرائیونگ لائسنس ہے، تو اس کی تجدید کراتے ہیں، اور اس کی فیس ایک تو شروع میں دیتے ہیں، بعد میں اس کی رینیول فیس بھی دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ اس کی رینیول فیس بھی دیتے ہیں۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے جو لائسنس ہے وہ کتنے عرصے کے لیے، کتنے عرصے کی فیس ادا کر دی ہے۔ بس اس میں آپ 5 سال، 10 سال اور 15 سال کے لیے پہلے سے ہی فیس ادا کر کے مزے سے کام کر سکتے ہیں، اور 5 سال کے بعد اگر آپ اس کی تجدید خواہ بار بار نہیں کرانا چاہتے تو پھر آپ 10 سال کے لیے لے لیں، یا پھر 15 سال کے لیے لے لیں، 15 سال کی فیس ادا کر دیں۔ اس طرح ایک طریقہ ہے فیس ادا کرنے کا۔
اچھا، اب لائسنس کس کس کو نہیں مل سکتا؟ کوئی کریڈینشلس تو ہوں گے نا، کوئی کسی کا حق کیسے ڈیوائز کیا جائے اور کیسے اسپیسیفائی کیا جائے کہ اس کو لائسنس مل سکتا ہے اور اس کو نہیں مل سکتا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے پاکستان کا بونافائیڈ سٹیزن ہونا چاہیے. اگر وہ پاکستان کا شہری نہیں ہے اور پاکستان کا ریزیڈنٹ نہیں ہے تو اس سے لائسنس نہیں مل سکتا. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ایسی کمپنی جو ہے غیر ملکی کمپنی کو بھی نہیں مل سکتا. جو ایسی کمپنیاں جو کسی اور ملک کے قانون کے تحت رجسٹر ہوئی ہوں ان کمپنیوں کو بھی لائسنس نہیں مل سکتا. اور اس کے بعد ایسی کمپنیاں جن کے اکثریتی شیئر غیر ملکیوں کے پاس ہوں یا اس کا انتظامی کنٹرول غیر ملکیوں کے پاس ہو. جیسے فرض کریں میں میری کمپنی میں بناتا ہوں، اس میں 51% شیئر جو ہیں یو کے ہیں یا یو ایس اے کے ہیں یا کسی اور ملک کے ہیں، تو پھر میں بھی لائسنس نہیں لے سکتا. اگر کنٹرولنگ اتھارٹی اگر میری کمپنی کی کسی غیر ملکی کے پاس ہے تو پھر میں لائسنس لینے کا حقدار نہیں ہوں. اور کوئی ایسا شخص بھی لائسنس نہیں لے سکتا جس سے کسی غیر ملکی حکومت کی طرف سے فنڈنگ آتی ہو یا کسی ادارے کی اسپانسرشپ ہو، اپنے ملک کے علاوہ کسی اور ملک کی اسپانسرشپ ہو، اس کو بھی لائسنس جو ہے وہ ایشو نہیں کیا جا سکتا. تو یہ لائسنسنگ کے جو ہیں اصول ہیں. اور یہ لائسنسز کے لیے لائسنس پہ کس کا حق ہے وہ انہی اصولوں کے فریم ورک میں رہ کر ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے. اور پھر یہ کہ کیا وہ کمپنی جو ہے اس کی مالی ساکھ کیا ہے یہ بھی دیکھا جاتا ہے. اور یہ دیکھنا بھی چاہیے کہ آیا یہ کمپنی اس ادارے کو لگا سکتی ہے، بنا سکتی ہے یا نہیں. تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے لائسنس جو ہے وہ ایشو کیا جاتا ہے. اب دیکھنا ہے کہ اتھارٹی جو ہے وہ کس طرح اپنی پاور کا استعمال کرتی ہے میڈیا کو ریگولیٹ کرنے میں، اور ان کے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی اگر وہ کرنا چاہیں تو کیسے کرتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ کوئی ریزن اتھارٹی تحریری طور پر دیتی ہے شو کاز نوٹس وغیرہ کی شکل میں، اور پھر وہ اگر اتھارٹی چاہے تو براڈ کاسٹنگ جو ان کا کمپنی ہے یا براڈ کاسٹنگ میڈیا ہے یا پھر یہ کہ ڈسٹریبیوشن سروسز ہیں ان کو سیز کر سکتی ہے اور ان کو آف ایئر کر سکتی ہے. کوئی براڈ کاسٹ یا ری براڈ کاسٹ یا ڈسٹریبیوشن سروسز کے ذریعے جانے والا کوئی پروگرام جو ہے اگر وہ آئین پاکستان کے خلاف ہو، نظریہ پاکستان کے خلاف ہو، اسٹیٹ کے خلاف ہو، فحاشی پھیلاتا ہو، تشدد پیش آتا ہو، نفرت پیدا کرتا ہو، لوگوں کے درمیان تفرقہ بازی پیدا کرتا ہو، ریشزم کو فروغ دیتا ہو، تو اتھارٹی جو ہے وہ ایکشن میں آ سکتی ہے. اگر اس کے پاس اس کا اگر فحش ہو تب بھی، بریاں ہو تب بھی، اخلاقی جو اسٹینڈرڈس ہیں معاشرے کے ان کو پامال کرتا ہو تو پھر اتھارٹی ایکشن میں آ سکتی ہے. اور پھر یا پھر یہ کہ اگر ایک میڈیا ہاؤس جو ہے وہ اگر ایسا کرے، ایسا کچھ کرے کہ وہ دوسرے میڈیا ہاؤس کو ڈیلیبریٹلی کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہو اور پہنچا رہا ہو تو تب بھی اتھارٹی جو ہے وہ ایکشن میں آ سکتی ہے. اور اتھارٹی کے پاس اختیار ہے اب کس طرح اس کا ماڈس آپرینڈی کیا ہے کہ وہ اپنا ایک نمائندہ جو ہے وہ انسپیکشن کے لیے میڈیا ہاؤس میں بھیج سکتی ہیں. تو میڈیا کا سیٹ اپ ہے، ان کے دفاتر تک ان کی رسائی ہو سکتی ہے اور ان میں میڈیا ہاؤسز والے یا براڈ کاسٹنگ سروسز والے یا ڈسٹریبیوشن سروسز والے انسپیکشن سے روک نہیں سکتے. یہ پریروگیٹو اتھارٹی کا اس کا نمائندہ جائے، انسپیکشن کرے اور وہاں جا کے جو بھی انفارمیشن مانگے اور لینا چاہے اس کو دی جائے. اور پھر یہ کہ جو نمائندہ ہے 48 آورس میں انسپیکشن کے 48 آورس کے اندر اگر اپنی رپورٹ جو ہے اتھارٹی کو پیش کرتا ہے. اور ایسی صورت میں اتھارٹی براڈ کاسٹنگ یا ڈسٹریبیوشن سروسز کو شو کاز نوٹس جاری کرتی ہے. اور اگر اس شو کاز نوٹس کا جواب نہ آئے یا شو کاز نوٹس کا سیٹسفیکٹری جواب نہ آئے تو کیا کرتی ہے؟ وہ ان کے جو آلات ہیں، ایکوپمنٹ جو ہے براڈ کاسٹنگ کا یا ڈسٹریبیوشن سروسز کا،
وہ سیز کر سکتی ہے، اپنے قبضے میں لے سکتی ہے، اور جو ان کے دفاتر ہیں ان کو سیل کر سکتی ہے، بند کر سکتی ہے۔ یہ اتھارٹی کا اختیار ہے۔ اور اگر جب جو ادارہ ہے وہ پینلٹی پے کر دیتا ہے اور پھر اپنے تجدید عہد کرتا ہے کہ وہ ان اصولوں کی اور قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی نہیں کرے گا جو پیمرا نے ڈیوائز کیے ہیں، تو پھر اس کو وہ اکوپمنٹ بھی واپس مل جاتا ہے، اور جو آفس ان کا یا ہاؤس جو ہے ان کا سیل کیا ہوتا ہے وہ بھی کھل جاتا ہے، اور دوبارہ سے وہ براڈ کاسٹنگ شروع کر سکتے ہیں۔ اچھا، اتھارٹی، اور ہاں، اور اس میں جرمانہ جو ہے وہ 10 لاکھ تک ہو سکتا ہے، اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی قید کی سزا بھی مل سکتی ہے۔ اتھارٹی جو ہے وہ لائسنس کو معطل کرنے کا اختیار رکھتی ہے، مگر اس صورت میں کہ اگر لائسنس فیس ادا نہ کی جائے، یا جو لائسنس کی رینیول فیس ہے وہ ادا نہ کی جائے، یا اس پر کوئی اور جرمانہ اگر فرض کریں ڈیلے کی وجہ سے لگا ہوا ہے وہ ادا نہ کیا جائے، تو اتھارٹی لائسنس معطل کر سکتی ہے۔ دوسرا یہ کہ لائسنسی جو ہے اگر اتھارٹی کے قواعد و ضوابط پر عمل نہیں کرتا، جو ہم نے بڑی تفصیل سے دیکھے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کی ہے اور انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی ہے، تو پھر بھی لائسنس جو ہے وہ معطل کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ ہے کہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اتھارٹی کے پاس یہ اختیار بھی ہے کہ وہ اگر چاہے تو قواعد و ضوابط سے کسی کو ایگزمپٹ بھی کر سکتی ہے۔ اچھا، اب یہ بہت ضروری ہے کہ ہم آگے دیکھیں کہ ان قواعد و ضوابط کا، ان تادیبی کارروائیوں کا، اس اتھارٹی نے کیسے یوز کیا، اور اس کے اثرات میڈیا پر کیا ہوئے، اور میڈیا نے کیسے رجسٹ کر کے اپنے پروگرام پیش کیے، یا ان کے قواعد و ضوابط پہ عمل کرتا رہا۔ اس کو ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے۔ تھینک یو۔